فیصلہ کیا اور ایم کیو ایم کو ایک بڑا جھٹکا دے دیا کہ خد و خال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ الٹا نقصان ایم کیو ایم کا ہوگا۔ السلام ویورز، NAG کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر عباس۔ ناظرین، ایم کیو ایم کو ایک اور پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ حکومت نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کر دیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد جو گورنر ٹسوری ہیں وہ اپنے عہدے سے الگ ہو گئے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ کراچی کو وفاق کے زیر انتظام دیا جائے یا صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح کی مختلف جو ہے قانون سازی کی باتیں اور اس پہ شور شرابہ وہ کر رہی تھی۔ تو اس تناظر میں سندھ حکومت کو بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ایک قرارداد ہے وہ سندھ اسمبلی میں پیش کرنی پڑی، جسے منظور کیا گیا، اور اس کے بعد یہ اختلافات بڑھتے گئے۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ ٹف ٹائم ایم کیو ایم دے گی پیپلز پارٹی کو، لیکن پیپلز پارٹی نے گیم کھیلی اور اپنی اتحادی حکومت کے ساتھ بات چیت کی۔ صدر آصف علی زرداری متحرک ہوئے، بلاول بھٹو زرداری متحرک ہوئے، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے بات چیت کی اس معاملے پہ، اور انہیں سمجھایا کہ یہ معاملہ کہیں اور جا سکتا ہے۔ تو کئی معاملات پہ حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت کی ضرورت تھی، جس کے بعد انہوں نے جو پیپلز پارٹی کی وش ہے اسے ماننے کا فیصلہ کیا اور ایم کیو ایم کو ایک بڑا جھٹکا دے دیا، جس کے نتیجے میں جو کامران ٹسوری ہے وہ اپنے گورنر کا عہدہ کھو بیٹھے۔ یہ کئی دنوں سے بات چل رہی تھی کہ اب انہیں ہٹا دیا جائے گا، اور اب انہیں ہٹا دیا گیا ہے، اور پورا فعال نہال ہاشمی کے نام نکلا ہے، انہیں گورنر سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ نہال ہاشمی جو کئی سال پہلے ان کو توہین عدالت کا مقدمہ چلا تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ سیاسی طور پر آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازع نے انہیں پھر سے اس اہم عہدے تک پہنچا دیا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس دوران ایم کیو ایم جو ہے اب بیان بازی کر رہی ہے کہ وہ کبھی دھمکی دیتے ہیں کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وزارتیں چھوڑ دینی چاہیے، لیکن دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود رہے گی۔ دیکھنا ہے کہ آنے والوں میں یہ سیاسی بھونچال کیا کرتا ہے، اس سے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، کیا حکومت کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی۔ لیکن اگر ہم عددی اعتبار سے دیکھیں تو ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی کا کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا۔ حکومت جو ہے اس کے پاس آلریڈی 2/3 اکثریت ہے، تو اس طرح کی کسی چھوٹے اتحادی پارٹی کے الگ ہونے سے حکومت کے خد و خال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ الٹا نقصان ایم کیو ایم کا ہوگا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم اس حوالے سے کیا فیصلے کرتی ہے، کیا وہ پھر پیپلز پارٹی کی بالادستی قبول کرتی ہے یا پھر حکومت کے اندر رہ کر اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور کتنی کامیابی ملتی ہے، یا پیپلز پارٹی حکومتی اتحادی ہونے کے ناطے اپنی جو مطالبات ہیں، خواہشات ہیں، ان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور آپ دیکھتے رہیے NAG نیوز نیٹ ورک۔